جی علی ظفر صاحب بتا سکیں گے کہ کہاں اور کون سی بات میں آپ کو غیر آئینی پہلو دکھ رہا ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے اور سمجھنے کی مرحلے پت جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، یہ جو آج پروگرام پہ آپ کی سٹیٹمنٹ دی ہے اور میرے خیال ہے شاید موو کیا ہے، انہی کی پارٹی نے موو کیا ہے، یہ بل حکومت میں ہیں، ان کی جو تشریح ہے اس ججمنٹ کی اور اس کے بعد جو تشریح ہے ان کی اپنے قانون کی، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ قانون اس ججمنٹ کو ہٹانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر مستقبل میں بے شک یہ قانون لاگو کریں۔ اگر اس ججمنٹ کو ایک افیکٹ نہیں کرے گا تو پھر یقینی طور پہ، اور ان کا ارادہ بھی اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو اس قانون کے ساتھ کسی کو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ پاس کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا آئین کا یہ مطلب ہے، آئین کا جو آرٹیکل 151 ہے اور 106 ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ غلط ہے، اس نے سپریم کورٹ نے غلط تشریح کی۔ آرٹیکل 51 کا یہ مطلب نہیں ہے، آرٹیکل 106 کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آرٹیکل 51 اور 106 کا جو اصل مطلب ہے وہ ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اب اگر انہوں نے کلیریفائی کرنا ہے اور ان کو یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ غلط ہے اور آئین کی جو 51 آرٹیکل ہے اور 106 آرٹیکل ہے یہ اس کی غلط تشریح ہوئی ہے، تو پھر ان کو آرٹیکل 51 اور 106 میں تبدیلی لانی پڑے گی، اس کی کلیریفیکیشن کرنی پڑے گی۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 جس کی تشریح سپریم کورٹ کر چکا ہے اس کی تبدیلی آپ انڈائریکٹلی عام قانون کے ذریعے کریں۔ آپ کو آئین کی ہی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر یہ ہونے لگا کہ آئین کی کسی بھی شق کو آپ تبدیل کر دیں اور کوئی آئینی ججمنٹ کو آپ تبدیل کر دیں عام قانون کے ذریعے، پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ ہر روز آئین کی نئی تشریح لے آئیں گے، نیا قانون لے آئیں گے جی کہ اس آئین کی شق کا مطلب یہ ہے، اور وہ آئین تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئین کی کوئی تشریح کرنی ہے، کلیریفیکیشن کرنی ہے، مگر سر اس میں اور خطرناک پہلو یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے جو آپ کو ناگوار لگے یا جو آپ کو سوٹ نہ کرے پولیٹیکلی، آپ جا کے وضاحتیں ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں مہر صاحبہ، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کیس ہوا جس کے اندر ان کے لوگوں نے باقاعدہ ولنگلی سنی اتحاد کونسل جوائن کی، سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت جا کے یہ پٹیشن فائل کی، کیس جا کے آرگیو کیا اور کہا کہ ہم لوگ ہیں جن نے سنی اتحاد کونسل جوائن کیا، ہم سنی اتحاد کونسل ایک جماعت ہیں اور ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں۔ پی ٹی آئی واز نیور پارٹی ٹو دس کیس، پی ٹی آئی نیور آسک فار دس، پی ٹی آئی کبھی اس کیس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ تو آپ مجھے مائنورٹی فیصلہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ نہیں آپ مجھے بتا دیجئے کیا پی ٹی آئی اس پارٹی میں کیس تھی، اس کیس میں پارٹی تھی، کیا وہاں پہ موجود تھی؟ نہیں، you have a right to review۔ یہ بھی بڑا غیر معمولی ہے کہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے دو جج صاحبان نے نکل کر اپنے ایک مختصر فیصلے کے اوپر ہی اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے سر، اور اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمل درآمد نہ کیجیے آپ یو آر رشنگ اہیڈ۔ میں آپ سے واضح بات کر رہا ہوں، کیا پی ٹی آئی کو ایک ایسا ریلیف نہیں ملا جس کیس میں وہ پارٹی نہیں تھی؟ کیا ان کے کسی شخص نے وہاں پہ جماعت نہیں؟ اور دوسری بات نہیں، دیکھیے دوسری بات دیکھیے، آئین کی تشریح، ویٹ، آئین کی تشریح اور آئین کی ری رائٹنگ میں بھی فرق ہے۔ The court has a right to interpret the constitution, yes, but یہی دو جج صاحبان آپ کے سامنے جو آنریبل جسٹسز ہیں آف دا سپریم کورٹ who are perhaps better students of the law and the constitution than I am, دیکھیے they are saying not the other eight, they are claiming to be better constitutional experts than the other eight. I am just saying کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر آپ کو نئے آرٹیکلز ڈالنے پڑیں گے۔ اور دیکھیے آج ہماری ریویو پٹیشن 8 کو کیوں نہیں کوٹ کر رہے؟ ان 8 کے خلاف ریفرنس نہیں، 8 کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کی ایک ججمنٹ کے چیلنج کرنے کے لیے ہم نے ریویو پٹیشن جی which we have challenged through a review petition and majority judgments can be wrong and that is why the provision for review exists. مگر عمل درآمد کرنا پھر بھی لازمی ہے سر، this is not a banana republic. تو it is not my job, I am a lawmaker. ہم ایک جماعت ہیں جو ایک اگریو پارٹی ہے، اس نے ریویو پٹیشن جمع کرائی ہے۔ Is your job to interpret the law, sir? نہیں، it is my job to make laws, make the law, and اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے خلاف ریویو پٹیشن جمع کرانے کا حق ہے، وہ ہم نے حق استعمال کیا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھا دیجیے۔ نہیں، ہم نے آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے، آپ میرا موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بضد ہیں ایک بات پہ کہ کوئی ٹاکرا ہے۔ ہر کسی کا اوچھا ہاتھ ٹھنڈا نظر آ رہا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو جائے۔ آپ سے 2 تہائی اکثریت نہ لے لی جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ
मेयर साहब मुझे یہ کہتے ہیں بلال صاحب آپ یہ بل لائے ہیں نا, اس کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ اس نے پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کرایا تو اس کو آزاد تصور نہیں کرنا چاہیے, آپ نے غلط بل. اچھا میں ایک سوال آپ کہہ دیجیے ریزرو سیٹس کی لسٹ ایک جماعت نے جمع نہیں کری. مجھے کرنے میں سوال آپ سے کر رہی ہوں, اسی طرح کا کر رہی ہوں. میں تینوں سوالات کر لیتا ہوں, تینوں سوالات مجھے اسی نوعیت کا ایک سوال کرنے میں بلال صاحب. 8 فروری سے پہلے کسی ایک جماعت کے رائٹس وائلیٹ ہوئے, حقوق کی پامالی ہوئی, یس ہوئی. I'll answer for you. I'll make it easier for you, sir. I know it'll be hard. سپریم کورٹ کو ریڈریس نہیں کرنا چاہیے اگر حقوق کی پامالی ہوئی, کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. سپریم کورٹ کا آج یہ ماننا ہے کہ اس وقت ایسے سرکمسٹانسز اور حالات تھے کہ کنفیوژن کے باعث لوگوں کی ڈیکلریشنز اور سرٹیفکیٹس قبول نہیں ہو رہے تھے. ریٹروسپیکٹیولی جا کے سپریم کورٹ نے اس ناانصافی کو کریکٹ کیا ہے, ریڈریس کیا ہے, وابستگی کا موقع دیا ہے. سینٹ میں آپ کے بندے انڈیپینڈنٹ اتارے گئے, غلط تھا. آج بھی 63A کے اوپر آئین ری رائٹ ہوا, آئین ری رائٹ ہوا, I agree with you. آج آئین ری رائٹ ہو رہا ہے سر, I do not think ہو رہا ہے. So I do believe کہ آپ ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں for a desperation of a 2/3 majority which you cannot tell me کہ آپ کیوں desperate ہیں اس کے لیے. اچھا now اب آپ کے سوال میں نا جتنے سوالات ہیں, مزے کی بات یہ کہ پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص نے کورٹ کے اندر نہ یہ پریئر ڈالی ہوئی ہے. These were not the questions before the court. اور اگر سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی بھی تھی کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹیشن کیے تو نمبر 1 وائی واز دیٹ ناٹ ایڈریس پرائر ٹو دا الیکشنز, دے ور اویئر آف دا انٹرپریٹیشن آف دا الیکشن کمیشن. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے اگر یہ پٹیشن ہی دائر کی ہوتی یا پٹیشن اس معاملے پہ ہوتی یا یہ کیس ہوتا جو سامنے سپریم کورٹ کے بفور سپریم کورٹ ہیئرنگ کے لیے ہوتا, درست ہے کہ پی ٹی آئی واز ناٹ آسکنگ فار ریلیف. So my